السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ اگلے الیکشن سے پہلے اپوزیشن خاص طور پر مسلم لیگ نون کو کس طرح کمزور کرنا ہے، حکومت نے منصوبہ بنا لیا، کیونکہ یہ ایک مسلمہ سیاسی اصول ہے کہ اپوزیشن کی کمزوریاں حکومت کی طاقت بن جاتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے حکومت کے غلط فیصلے اپوزیشن کو وہ طاقت دیتے ہیں جس کے ذریعے اپوزیشن رائے عامہ کو منظم کر کے حکومت کو گھر بھیجنے کا سامان مہیا کرتی ہے۔ لیکن پاکستان میں موجودہ صورتحال میں گزشتہ 3 سال میں اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے، یعنی اپوزیشن کو حکومت نے بے شمار غلط فیصلوں کے ذریعے وہ راستہ دیا، وہ طاقت دینے کی کوشش کی جس کے ذریعے اپوزیشن چاہتی تو حکومت کو گھر بھیج سکتی تھی، لیکن اپوزیشن نے وہ تمام آپشنز کو ضائع کیا۔ لیکن حکومت نے اپوزیشن کے ان غلط فیصلوں سے وہ طاقت حاصل کر لی جس کے ذریعے اب وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پروجیکٹ کر رہے ہیں جیسے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہوں، اور اسی لیے انہوں نے اگلے الیکشن سے پہلے اپوزیشن کو مزید کمزور کرنے کے لیے لاہے عمل پر کام کرنا شروع کر دیا۔ جو منصوبہ انہوں نے بنایا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اسی سلسلے سے جڑی ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ ہے شہباز شریف صاحب سے متعلق، اور ایف آئی اے نے شہباز شریف صاحب کو ایک اور شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے، اور جس میں ایف آئی اے نے شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ آپ کو 23 جون کو طلب کیا گیا تھا، آپ سے ہم نے گفتگو کی، آپ نے جو ہے بیل بیفور اریسٹ کرا لی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہم آپ کو زیادہ دیر تک اپنے پاس نہیں بٹھا سکے، لیکن اس ملاقات میں آپ نے کچھ زیادہ اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک آپ نے تفتیش میں دوبارہ شامل ہونے کی زحمت گوارہ نہیں کی، اس لیے آپ کو یہ شو کاز نوٹس جاری کیا جا رہا ہے کہ آپ کیوں تفتیش میں شامل نہیں ہو رہے۔ اور اس کا جواب دیا ہے شہباز شریف صاحب نے آج احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر، جو ان کی عبوری ضمانت کی ایکسٹینشن کے لیے تھی، آلدو ان کو ایکسٹینشن تو مل گئی ہے اگست تک، لیکن شہباز شریف صاحب نے آج اس پیشی کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایف آئی اے میں ہونے والی اپنی پہلی پیشی کا احوال تو بیان کیا، اور وہ ساری تفتیش جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی، شہباز شریف صاحب نے وہ سارا کچھ بیان کر دیا۔ شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ 23 جون کو میری پیشی کے موقع پر ایف آئی اے کے افسران کا جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ قابل اعتراض تھا، وہ مجھ پر ہنس رہے تھے، میرا مذاق اڑا رہے تھے، وہ سوال پوچھتے تھے، میں جواب دیتا تھا تو افسران اونچی اونچی آواز میں کہے لگا کر میری تضحیک کرتے، اور نوبت یہاں تک آئی کہ میں تفتیش سے اٹھ کر باہر چلا گیا تاکہ میں واک آؤٹ کر جاؤں یہاں سے، اور میں باہر آ کے گاڑی میں بیٹھا اور واپس نکلنے لگا تھا کہ پھر مجھے روک لیا گیا، پھر مجھے واپس لے کے گئے، لیکن جو میری تضحیک کا عمل تھا وہ جاری رہا۔ اور اگرچہ میں نیب میں اس سے جو بالکل اس جیسا ہی ایک کیس ہے اس کے اندر میں اپنے تفصیلی جوابات داخل کرا چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ تعاون نہیں کر رہے، آپ تعاون نہیں کر رہے، اور جو تفتیش میرے ساتھ کی گئی وہ صرف اور صرف یہ تھی کہ جناب میں وہ سوال پوچھتے تھے، میں جواب دیتا تھا، اور اس کے رد عمل کے طور پر ایف آئی اے والے میری تضحیک کرتے تھے جو کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ خیر، یہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کی، لیکن ایف آئی اے کی طرف سے بھی اس کا رد عمل آیا سامنے۔ انہوں نے کہا جناب شہباز شریف صاحب آئے تھے، ہم ان کے ساتھ بڑا ہم نے عزت و احترام کا رویہ اختیار کیا، ان کو چائے کافی پیش کی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ہم ان سے سوال پوچھ رہے تھے وہ اس سے ریلیونٹ جوابات دے ہی نہیں رہے تھے۔ ہم ان سے پوچھتے تھے کہ جناب یہ پیسے آپ کے اکاؤنٹس میں کیسے آئے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں میں نے میٹرو بنائی، میں نے اورنج لائن بنائی، میں نے جو اتنا زیادہ پنجاب کے عوام کا پیسہ بچایا۔ ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ کے جو ملازمین کے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے کیسے آئے، تو وہ اس کا یہ جواب دیتے تھے کہ دیکھیں پنجاب کے اندر ترقی کتنی ہوئی ہے، اور جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ گاڑیاں اور پراپرٹی کیسے آئیں تو کہتے تھے اس سوال کا جواب میرے بچوں سے پوچھیں کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں، میں تو کوئی کاروبار کرتا نہیں۔ خیر، ایف آئی اے نے اپنا بھی ایک جواب دے دیا، لیکن اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی اے اس وقت نیب کا چونکہ متبادل بن چکا ہے حکومت کے نزدیک، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ اب نیب کی جگہ پر اپوزیشن رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نیب کی بجائے ایف آئی اے کا سہارا لیا جائے، اور اسی لیے مستقبل میں بھی حکومت نے اپوزیشن لیڈرز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایف آئی اے
کی مدد ہی لے گی، اور یہی وہ وجہ ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ اس گفتگو کے آغاز میں کیا کہ اپوزیشن کی کمزوریاں حکومت کو طاقت فراہم کرتی ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اپوزیشن جس حد تک منقسم ہو چکی ہے اس کی وجہ سے حکومت نے وہ طاقت حاصل کر لی جس کے ذریعے وہ ان کو مزید ٹارگٹ کرے گی۔ اب جب کہ حکومت نے ذہنی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے ارلی الیکشن کرانے ہیں، اور اگلے سال مارچ کے اندر انہوں نے ارلی الیکشنز کرانے ہیں، تو اس سے پہلے ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو مزید کمزور کریں، لیکن اس سے پہلے وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کی جائیں، اور اگر الیکٹورل ریفارمز میں کام نہ بنا، یعنی اپوزیشن نے مجوزہ قانون سازی میں حکومت کا ساتھ نہ دیا، تو پھر ہر حال میں الیکشن جیتنے کی خواہش تو حکومت میں موجود ہے۔ وہ اس خواہش پر عملی جمع پہنانے کے لیے اگلے اقدامات کریں گے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹنگ رائٹ مل جائے، اور یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے جو کچھ انہوں نے پلان کیا ہے اس کے مطابق ان کو کام کرنے کا اگر موقع مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ابھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور لون سکیمز جاری کی ہیں وہ بھی اگر ایگزیکیوٹ ہو جائیں تو ان کے لیے بہت اچھا میسج ملے گا، اور لوگوں سے ان کو دوبارہ انٹریکٹ کرنے میں، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے میں ان کو بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ یہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، یعنی اپوزیشن حکومت کو وہ مطلوبہ سہولت فراہم نہیں کرتی، تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ تو پھر حکومت نے اس کے لیے ایک پلان بی بھی بنایا ہے، اور وہ پلان بی یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے، یعنی اس سال کے اینڈ تک، نومبر دسمبر تک، اپوزیشن کی قیادت کو مزید مقدمات میں، یا جو پینڈنگ مقدمہ جیسے اس طریقے سے شہباز شریف صاحب والا مقدمہ چل رہا ہے، آصف علی زرداری صاحب کے اوپر نیو یارک والا اپارٹمنٹس والا مقدمہ قائم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، ایسے مقدمات کی آڑ میں اپوزیشن قیادت، خاص طور پر شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب، ان دونوں کو جیل میں ڈالنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہے، تاکہ یہ جو الیکشن سے بالکل پہلے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک قسم کی ہڑبڑاہٹ کا شکار ہو جائیں، ہڑبونگ کا شکار ہو جائیں، ان میں انتشار پھیل جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے اگر قیادت نہیں ہوگی تو الیکشن سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم، اور جب وہ ٹکٹوں کی تقسیم کے موقع پر قیادت براہ راست موجود نہیں ہوگی تو پھر ٹکٹوں کی تقسیم میں شفافیت کے معاملے پر سوال اٹھیں گے۔ لوگ یہ کہیں گے کہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب چونکہ وہی رہ جائیں گے باہر، اگر رہ جاتے تو شاہد خاقان عباسی نے فلاں حلقے میں اپنی مرضی کے فلاں امیدوار کو ٹکٹ دے دیا، لہٰذا اب میں اس الیکشن میں پارٹی کی سپورٹ نہیں کروں گا۔ اس قسم کی باتیں حکومت نے سوچا کہ اس قسم کی ایک ہمارے پاس آپشن رہ جاتی ہے، اور جو سیاسی جوڑ توڑ الیکشن سے پہلے ہوتا ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ انتخابی مہم کو لیڈ کس نے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس انتخابی مہم کے اندر بیانیہ کیسا ہوگا، وہ بیانیہ کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ سارا منصوبہ بندی کی جاتی ہے، تاکہ یہ ایک کنفیوژن کی صورتحال پیدا ہو جائے ووٹرز کے اندر بھی اور پارٹیز کے اندر بھی۔ اور یہ ایک حکومت کی حکمت عملی کیسا ہے، ان کا مطمع نظر یہ نہیں ہے کہ ان لیڈرز کو ہم نے جیل میں رکھنا ہے، ان کا مطمع نظر ہے کہ وہ کنفیوژن کی ایک کیفیت کو ڈیولپ کر دینا ہے، گو مگو کی ایک کیفیت کو ڈیولپ کر دینا ہے، جس سے ووٹر یہ سوچے کہ یار یہ اگر امیدوار ہے فلاں جماعت کا تو اس کے اوپر اتنے زیادہ مقدمات ہیں، اگر ہم نے اس کو ووٹ دیا تو یہ نہ ہو کہ یہ کل کو جیل میں چلا جائے اور ہمارے حلقے کا کوئی پرسان حال نہ ہو، یا یہ جماعت اس وقت معطوب ہے، لہٰذا جس قسم کی ماضی کے اندر بھی الیکشنز کے اندر رائے عامہ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ جناب اس پارٹی کا تو اقتدار میں آنے کا امکان کوئی نہیں ہے، اس سے رائے عامہ ایسی ہوا چلا کر رائے عامہ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کنفیوژن کی کیفیت ہے، یہ کنفیوژن کی کیفیت گورنمنٹ کو سوٹ کرتی ہے، اور اسی لیے حکومت یہ جو پریشر ہے مقدمات کا وہ قائم رکھنا چاہتی ہے اپوزیشن کے اوپر۔ ایک تازہ ترین مثال آپ کو دیتا ہوں، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ تینوں ہوئے ضمانت پر رہا، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے اور پنڈی کی احتساب عدالت نے ان تینوں رہنماؤں کی ضمانت پر رہائی کے حوالے سے تفصیلی فیصلے جاری کر دیے، اور ان تفصیلی فیصلوں میں ایک جانب تو ان تینوں رہنماؤں کو اس معاملے میں کلین چٹ مل گئی کہ ان تینوں نے کسی قسم کی
کرپشن نہیں کی, انہوں نے کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پروسیکیوشن ہے یعنی کہ جو نیب ہے اس کی کارکردگی کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھائے کہ نیب نے ایک تو صحیح طریقے سے تفتیش نہیں کی, چارج فریم نہیں کیے, اور جو ثبوت اکٹھا کرنے تھے ان تمام شواہد کو جمع کرنے کے معاملات میں بھی نیب نے خاصی کوتاہیاں کی ہیں, اور جس کا فائدہ الٹیمیٹلی جو ہے ملزم اسی کو ملتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیب اپنی ان کوتاہیوں پر شرمندہ ہوتی, ان لیڈرز کے جو میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے اس پر شرمندگی کا اظہار کرتی, افسوس کا اظہار کرتی, اب معذرت مانگتی, لیکن تمام کام ہوتے ہیں مہذب ممالک میں, یہاں پر ایسا کوئی رواج نہیں ہے. لیکن اور ہوا کیا, اس کے بالکل برعکس نیب بالکل تیار بیٹھی تھی. جیسے ہی یہ مقدمات کے مصدقہ تفصیلی فیصلے ان کے ہاتھ ملے, انہوں نے فوراً سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کر دی کہ جناب ان اپیلوں کو خارج کیا جائے اور ہمیں ان کا جو اپیلوں کے جو فیصلے ہیں ان کو رد کیا جائے تاکہ ان کی جو ضمانت ہے وہ منسوخ ہو سکے اور ہم ان لیڈران کو دوبارہ جیلوں میں ڈال سکیں. انہوں نے پٹیشن دائر کر دی. صرف اسی پر بس نہیں کیا, بلکہ کل ایک خبر اور بھی شائع ہوئی تھی کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک اور پٹیشن دائر کر دی. یہ سارے معاملات کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک تو اپوزیشن کو دباؤ میں رکھنا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دباؤ میں رکھنے کی کوشش کرنا, اور لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن کی جو سٹیٹ ہے اس کو ڈیولپ کر کے رکھنا تاکہ لوگ اس دباؤ میں سے باہر نہ آ سکیں. اب لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے, سیاسی جماعتیں اس دباؤ میں آتی ہیں یا نہیں آتی یہ بالکل الگ بات ہے, لیکن یہ جو کنفیوژن کی سٹیٹ کو, کنفیوژن کی کیفیت کو بڑھا کے رکھنا ہے, یہ حکومت کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اور اپوزیشن اس صورتحال میں ایک جانب تو دباؤ کا شکار ہوگی, لیکن دوسری جانب اپوزیشن خود بھی اپنی غلطیاں کر کے حکومت کو وہ تمام مواقع فراہم کر رہی ہے جس کے ذریعے وہ اور مضبوط ہو. اس کی بھی مثال آپ کو آزاد کشمیر کے انتخابات میں نظر آتی ہے, جہاں پر اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این انتخابی مہم چلا رہی ہیں, لیکن اس انتخابی مہم میں اپوزیشن اور خاص طور پر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور وہ نون لیگ کے اوپر مسلسل تنقید کر رہے ہیں. اور اس تنقید کا فائدہ لوگ تو یہ کہتے ہیں, بلکہ ایک اخبار میں ڈان اخبار کے اندر یہ اداریہ بھی شائع ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی نون لیگ پر تنقید کا فائدہ پی ٹی آئی کو ملے گا, کیونکہ اپوزیشن جب خود یہ تاثر دے گی کہ جناب یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, میں ٹھیک ہوں, تو لوگوں کے اندر وہی کیفیت ڈیولپ ہوگی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, کنفیوژن کا. اور اس کنفیوژن کا فائدہ الٹیمیٹلی جو گورنمنٹ کی پارٹی ہے اسی کو ملے گا کہ یار یہ دونوں تو آپس میں لڑ رہے ہیں, اس طرف توجہ کرتے ہیں کیونکہ یہ اس وقت مرکز میں بھی سرکار انہی کی ہے اور یہاں پہ اگر بن جائے گی تو ہمارا کچھ سسٹم اچھا چل جائے گا. اور یہی وہ کیفیات ہیں جس کا نتیجہ ہمیں اگلے الیکشن میں بھگتنے کو ملے گا, کیونکہ اگر اپوزیشن نے ابھی بھی اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر اگلے الیکشن سے پہلے شہباز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب اور دیگر لیڈرز کا جیل میں جانا کچھ زیادہ اچنبھے کی بات نہیں ہوگی, کچھ زیادہ حیرانگی کی بات نہیں ہوگی. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ اپوزیشن کی کمزوریاں حکومت کی طاقت کا سبب بنتی ہیں, اور یہ حکومت خود اپنے لیے جو ہے, یہ اپوزیشن خود اپنے لیے پریشانیوں اور اپنے لیے حالات کو مزید پیچیدہ اور مشکل بنانے کی راہ پر چل رہی ہے, جو کسی بھی صورت اپوزیشن کے لیے اچھی علامت نہیں ہے. اب ایک رائے ایک دوست ہیں عامر حیات صاحب, ان کی یہ رائے ہے کہ بھائی جان آپ کی گفتگو سن کر اندازہ ہوا کہ آپ بدماشیہ کے نمائندے ہیں. علی زیدی کی بات کا مطلب آپ نے اپنے انداز میں نکالا. جو وزیر اعظم امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی جرت رکھتا ہے تو اس کے اس جملے سے ہی واضح ہے کہ طاقت اس وقت کہاں ہے. عامر حیات صاحب, آپ کی بات, آپ کی رائے اپنی جگہ پر درست, تسلیم بھی کر لیتا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ علی زیدی صاحب نے یہ بات کی کیوں؟ کیونکہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ جناب یہ بات اس پیرائے میں نہیں, میں نے اس پیرائے میں کیا ہے, تو گفتگو آگے بڑھ جاتی. لیکن جس طریقے سے میں نے اس اپنے وی لاگ میں جو علی زیدی صاحب کے حوالے سے کیا تھا, میں نے وہاں پر بھی یہی سوال اٹھایا تھا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اینکر ان سے اگلی بات کر کے اس بات کو کلیریفائی کرتا, لیکن ایسا ہوا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ طاقت کا مرکز کہاں ہے پاکستان کے اندر؟
یہ سب کو معلوم ہے، پی ٹی آئی کو بھی معلوم ہے، مجھ کو بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، پیپلز پارٹی کو بھی معلوم ہے، پی ایم ایل این کو بھی معلوم ہے، بلکہ پوری دنیا کو معلوم ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آج جب امریکن فارن سیکٹری کا فون آیا ہمارے وزیر خارجہ صاحب کو، تو اسی ٹائم پر دو اہم ملاقاتیں ہو رہی تھیں جی ایچ کیو میں، اور جو دو ملکوں کے سفارتکار ہیں وہ جا کے جی ایچ کیو میں ملاقات کر رہے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے۔ تو اسی ایک مثال سے ثابت ہو جاتا ہے کہ طاقت کا مرکز کہاں پہ ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ رائے ہے، آپ کی رائے کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔